اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے، لیکن نظام اللہ نے ہی چلایا ہے۔ اس زمین کے رہنے والے جیسے اعمال کرتے ہیں پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر زمین کے رہنے والے یہ انسان جو تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ ہے اور اشرف ہے، یہ بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ حالات کو بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر یہ انسان اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر حالات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کا بننا یہ ساری کائنات کا بننا ہے، اور انسان کا بگڑنا یہ ساری کائنات کا بگڑنا ہے۔ انسان کا مقام تو اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، اس کو اپنا زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو چلایا ہے، مقام بہت اونچا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تو شیطان نے کہا کہ میرا نسب اونچا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا ہے مٹی سے، میں سے بہتر ہوں۔ اور اس تکبر میں اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا اور اس کا شمار ہو گیا کافروں میں۔ یہ واقعہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے کلام پاک میں دہرایا ہے، واضح کرنے کے لیے یہ انسان اس کا مقام اونچا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اگر یہ انسان اپنے انسانی صفات کو کھو دے، جو کمالات اللہ نے اس انسان کو دیے ہیں وہ ضائع کر دے، نظر تو آئے گا انسان، ڈھانچہ نظر اور ساری چیزوں کا یہ انسان کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ بگڑا ہوا انسان ہے، اس نے اپنے مقام کو ضائع کر دیا، جو رتبہ اللہ نے دیا تھا اس کو کھو دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک قسم جانور کی وہ ہے معصوم پرندہ ہے، کبوتر ہے، دانہ چگتا ہے، پانی پیتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، سیکتا ہے، بچے نکلتے ہیں، اس کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں، اس کو صرف اپنے سے واسطہ ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ خود غرضی، دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بھی جانوروں کی ایک قسم ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک جانور وہ ہے جنگل کے اندر درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ وحشی جانور، یہ ایک شکار کرتے ہیں، ہرن، بکری، گائے، جو مل جائے اس کا شکار کر کے اس کی جان لے کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ دوسروں کی جان لے کر، دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع اور فائدہ اٹھانا، فرماتے ہیں جانوروں کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم بھی فرماتے ہیں، ایک تیسری قسم ہے جانوروں کی، رات کے اندھیرے میں آدمی جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، ایک قطرہ خون کا اس بچھو کے پیٹ میں نہیں گیا، لیکن جس کو ڈنک مارا ہے وہ درد سے کراہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہے، درد ہے، تو فرمایا فائدہ ہو نہ ہو مجھے، دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرے کو نقصان ہو جائے، فرماتے ہیں جانوروں کی تیسری قسم ہے۔ اور انسان
جب انسانیت سے گر کر درندگی حیوانگی کے اندر آتا ہے تو ایک درندہ جنگل کا جب معاشرے میں آزادہ نہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنوں کو نقصان پہنچائے گا؟ 10 20 100 اس کا نقصان یہاں تک پہنچتا ہے بس. لیکن معاشرے میں بگڑا ہوا انسان جس میں بگاڑ آ چکا ہے، جب یہ معاشرے میں آزادانہ پھرتا ہے پھر اس کا نقصان 10 20 100 تک محدود نہیں، بلکہ اس کا نقصان ہزاروں لاکھوں بلکہ نسلوں تک اس کا نقصان پہنچتا چلا جاتا ہے. یہ بگڑا ہوا انسان ہے. انسان کا بننا بہت ضروری ہے. اس انسانوں کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا. ایسی بھیج نہیں دیا دنیا کے اندر. نظام کیا چلایا؟ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا، انسانوں کے درمیان میں بھیجا، انسانوں میں سے ہی بھیجا تاکہ ان کو بتائیں، سمجھائیں انسانیت کا درجہ کیا ہے، انسانیت کو کیسے پایا جاتا ہے. ہر نبی نے آ کر آواز لگائی انسانوں کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور کامیاب ہو جاؤ. یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. جس نے اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا پھر اس کے اندر وہ انسانیت آئے گی، وہ صفات پیدا ہوں گی، وہ اوصاف آئیں گے جس کے ذریعے سے اس سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچے گا. لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے، نفی پہلے رکھی، انکار. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اللہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں. اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں. اللہ رازق ہیں اور باقی سب مرزوق ہیں. اللہ غالب ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں. اللہ بنانے والے ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہے. اللہ کو پہچانو. اللہ تعالی نے کلام پاک میں واضح فرما دیا کہ یہ جن اور انس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے. اللہ کو پہچانو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا. وہ بھاگے گا، وہ دوڑے گا صرف اللہ کی طرف، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، عہدے منصب کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، نقشے والوں کی طرف نہیں، عہدے منصب والوں کی طرف نہیں، بلکہ اس کی دوڑ ہوگی صرف اللہ کی طرف کہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مخلوق چاہے ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے،
مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قداور نظر آئے، مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی بھی کسی وقت بھی احتیاج نہیں رکھتے۔ اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، چونکہ نظام ایسا بنایا اللہ نے، اس دنیا کے اندر انسان کے اعمال کے اوپر رکھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، پیشی ہوتی ہے اعمال کی پیر اور جمعرات کو۔ پھر جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ سے، پھر اس کے مطابق ویسے فیصلے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب باخبر ہیں، جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی بھی نہیں، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی اللہ خوب باخبر ہے۔ لیکن نظام ایسا چلایا اللہ نے، پھر یہ بھی فرما دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، زمین اور سمندروں میں جتنا فساد ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، طوفان آ جاتا، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں آتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ سے مانگتے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، رجوع اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں گھر پہنچتا ہوں، میرے بچے نافرمان، بیوی بات نہیں مان رہی، سواری کا جانور سرکش ہو گیا۔ میں مسجد میں جاتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں گھر آتا ہوں، میرے بچے بھی صحیح، بیوی بھی مطیع، جانور بھی اسی سرکشی ختم، سارا نظام بدل گیا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کلام پاک میں، مجھ سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو گے تو دوں گا۔ کیا مانگنا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، فرمایا یہ بھی اللہ سے مانگو۔ گھر میں نمک کی ڈلی نہیں، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ بڑی سے بڑی فرمایا جنت الفردوس، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہم تو ہر اعتبار سے محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرمائے،
اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں تم سارے کے سارے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے یہاں سے فقیر ہو، محتاج ہو. غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے. اللہ سے مانگنا ہے. اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا، اس کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں یہ مہینے میں حج ہوتا ہے. پھر یہ پورے سال کا آخری مہینہ ہے. اس کے بعد پھر نیا سال شروع ہو جائے گا محرم. ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اختتام پر اعمال ہو، کوئی بات ہو، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. پھر اس مبارک مہینہ کی ہے اسی لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف. ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قسم کھائی ہے والفجر وليال عشر واللیل، یہ جو راتیں آ رہی ہیں، یہ عشرے کی راتیں، ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور قسم کھانے کی اس لیے اللہ نے کھائی ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بہت اہم راتیں ہیں. صحابہ اکرام پورا سال انتظار کرتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ آئے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خوب عبادت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا سال عبادت کرے، لیکن جو پہلے عشرے ذی الحج کے پہلے عشرے میں اللہ کی عبادت کرے، اس عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ سب سے محبوب دن ہے عبادت کے. پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد 10 ذی الحجہ ہے. اور علماء حضرات فرماتے ہیں اس عشرے کی عبادت کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے. جو دن میں روزہ رکھے 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اس کو ملے گا. جو رات کو عبادت کرے اس کو شب قدر کی عبادت کا اجر ملے گا. ہاں 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے. لیکن اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سارا سال 9 ذی الحجہ کا انتظار کرتی کہ میں روزہ رکھوں. مجھے نفلی روزے میں کوئی دن اس سے زیادہ محبوب نہیں بلکہ 9 ذی الحجہ ہے. جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے 1 سال کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف. صحابہ اکرام انتظار میں رہتے تھے یہ مہینہ آ جائے، یہ عشرہ شروع ہو اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم عبادت کریں، اللہ سے مانگیں. گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہاں علماء حضرات فرماتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. توبہ اس کے 3 جز ہیں. پہلا جز یہ ہے شرمندگی، افسردگی، مایوسی اللہ سے، اے اللہ میں نے بہت غلط کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. معافی مانگنا اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جو شرمندگی ہے گناہ کرنے کے بعد، یہ ایمان کی علامت ہے. فرمایا ایمان وہ ہے نیکی تم کو خوش کر دے، برائی تم کو رنجیدہ کر دے. توبہ کے 3 جز ہیں. پہلا جز آدمی کو افسوس ہو میں نے برا کیا، یہ افسردگی یہ خود کفارہ بن جاتا ہے اس گناہ کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صدیق اور صادق یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا
جو کسی سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر اس کے اندر افسوس پیدا ہو، شرمندگی ہو، افسردگی ہو، وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اس کا یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک خاص جماعت کو بلا کر فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ، بشریت غالب آ گئی، اس سے گناہ ہو گیا، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے اس کا کوئی پوچھنے والا، جبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، پھر جب تک اللہ اس کی تقدیر میں لکھتے ہیں گناہ سے بچا رہتا ہے، پھر بشریت کی وجہ سے نفس اور شیطان پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نہیں کروں گا، ہو گیا، اے اللہ میں نے تو کوشش کی تھی گناہ سے بچنے کی، پھر ہو گیا، اے اللہ مجھے پھر معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو گناہ کیا تھا، معافی مانگی تھی، معاف کر دیا، اس سے پھر وہی گناہ ہوا، پھر معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بندہ پھر جاتا ہے، پھر جب تک اللہ اس کی تقدیر میں لکھتے ہیں محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے، پھر بشریت غالب آ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر افسوس، ہائے میں نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن پھر ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو یہ بندہ ایسا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے میں معاف کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بندہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، لیکن میں اللہ ہوں، میں اس کو معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا۔ کسی نے کہا بازا بازا ہراچ ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اگر تم کہتے ہو تم نے 100 دفعہ توبہ کر کے اس کو توڑ دیا، پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ کے دربار میں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، پھر توبہ کر کے معافی مانگ لو۔ اور شیطان کیا ذہن میں ڈالتا ہے تم نے تو کئی دفعہ توبہ کی ہے، کیا فائدہ، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جو تم نے پہلی دفعہ توبہ کی اللہ سے پھر گناہ ہو گیا، وہ پہلی توبہ ضائع نہیں گئی، بیکار نہیں گئی، وہ نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، جبھی تو بار بار اللہ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے توبہ کی؟ آدمی کے اندر افسردگی ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، میں نے غلط کیا، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ سے الگ ہو جائے، اسباب اختیار کرے، مجھ سے وہ گناہ نہ ہو، مجھ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایسا ماحول اختیار کرے، ایسے سبب اختیار کرے اس سے دوبارہ وہ گناہ نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے پکا عزم ہو، آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ ہاں علماء حضرات فرماتے ہیں حقوق اللہ بھی ہیں ہمارے ذمے، حقوق العباد بھی ہمارے ذمے ہیں۔ حقوق العباد میں جو ہم نے حق تلفی کی ہے، حقوق اللہ میں حق تلفی ہوئی، حقوق العباد میں بھی حق تلفی ہوئی۔ علماء حضرات سے پوچھیں وہ حق کیسے اب ادا کیا جائے؟ نمازیں ذمے ہیں، روزے ذمے ہیں، زکوٰۃ ذمے ہے، اعمال ہمارے بہت سارے ذمے ہیں اللہ کے،
گناہ تو معاف ہو جائے گا، اس کی ادائیگی کیا ہو یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ پھر حقوق العباد ہیں، کسی کا حق مار دیا، گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن وضو خانے میں گئے اور وضو خانے میں بیٹھ کر دیکھا کسی کی گھڑی پڑی ہوئی ہے، چپکے سے جیب میں ڈال دی، بعد میں خیال آیا میں تو غلط کیا، معافی مانگے، توبہ تو قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیں گے، لیکن وہ گھڑی اس کو واپس پہنچانی پڑے گی، وہ انتظام کرنا پڑے گا جس کی گھڑی ہے اس تک پہنچ جائے۔ تو حقوق العباد بھی ہیں، اور پھر آدمی ایسی زندگی اختیار کرے آئندہ اس سے گناہ نہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور دعا کی شروع کے الفاظ یہ ہیں: اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے رہے ہیں، مانگو اللہ سے، کوشش بھی کرو، اللہ سے مانگو بھی، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں آپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دوں، مجھے ایسا بنا دے میں تجھ کو ہمیشہ راضی رکھوں، تجھے کبھی ناراض نہ کروں۔ یہ کائنات کا نظام اللہ نے اس طرح سے چلایا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ پھر یہ مبارک مہینہ قربانی کا ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو، نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ گئے، ایسی وادی میں جہاں کوئی زندگی کے اسباب نہیں۔ کچھ راشن دے کر گئے، کھانے پینے کا سامان وہ بھی ختم ہو گیا، ایک عورت ہے، معصوم بچہ ہے، اب بچے کو بھی بھوک لگی ہے، عورت ہے، ماں ہے، کیا کریں؟ اب وہ صفا مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑنے لگی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے وہاں پر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ زمزم صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہے بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے، کنواں، اور ایسا پانی ہے جس نیت سے کوئی یہ پانی پیے اللہ اس نیت کو پورا فرمائے۔ بھوک لگی ہے پانی پی لے زمزم کا، بھوک ختم۔ بیماری لگی ہے زمزم کا پانی پی لے، بیماری ختم۔ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب نے، ایک صاحب نے اتنا موٹا چشمہ پہنا ہوا، کئی زمزم ہے یہ پی لو اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ چشمہ یہی چھڑا دے۔ آدمی کے اصل میں یقین کی بات ہونی چاہیے، یقین۔ حاجی صاحب نے فرما دی، یقین آ گیا، زمزم پینا شروع کیا، دعا بھی مانگنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ رائیونڈ آئے، وہ صاحب چشمہ نہیں تھا، حاجی صاحب نے پوچھا چشمہ کہاں گیا؟ کہنے آپ نے تو نسخہ بتایا تھا، میں دعا مانگتا رہا، وہ میری بینائی بالکل صحیح ہو گئی۔ ایسا دور سے نظر آتا ہے بہترین انداز سے بغیر چشمے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمزم کا پانی جیسے پیے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیے گا وہ نیت اللہ اس کو ضرور پوری فرمائیں گے۔ زمزم اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ اب وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی تربیت میں پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی، بچے کو جا کے ذبح کر کے آؤ۔ اب بچہ ہے، کتنے سال کا ہے؟ بعض کہتے ہیں 9 سال کا، بعض کہتے ہیں 11 سال کا، 13 سال کا، بس۔ اب ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے۔ شیطان آیا مائی ہاجرہ کے پاس، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں
کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو ذبح کر دے؟ اب بہت کوشش کی شیطان نے، جب نہ مانا مائی ہاجرہ نے، شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے لے کے جا رہے ہیں۔ مائی ہاجرہ نے کہا تم مجھے اللہ کے حکم سے روک رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، تم تو شیطان ہو۔ شیطان بھاگا وہاں سے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، شیطان راستے میں آیا، بہکانے لگا۔ 3 مقام پر اسماعیل علیہ السلام اس کو کنکریاں مارتے رہے، بھگاتے رہے، اور جب مینا کی اس وادی میں پہنچے جہاں ذبح کرنا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں میں تمہیں ذبح کروں۔ اب بچہ ہے 9 سال کا، 13 سال کا۔ اسماعیل علیہ السلام فرما رہے، ماں نے تربیت کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرما رہے، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، لیکن آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، ہماری نظریں نہ ملیں، مجھے چہرے کے بل لٹا دو، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، پھر چھری چلاؤ۔ ایسا ہی کیا، پوری قوت سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو مسکراتے ہوئے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ذبح کیا وہ تو مینڈا تھا۔ اللہ نے جنت سے مینڈے کو اتارا اور اس مینڈے کو ذبح کروا دیا، اور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ اور ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا لقب پڑ گیا ذبیح اللہ۔ اس قربانی کی یاد میں، اس قربانی کی یاد میں ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری پھیرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کی، اور یہ پیغام ہے، اے مسلمانوں، اپنی جی چاہی کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اس کے گلے پر اپنی پوری قوت سے چھری پھیرو، من چاہی چھوڑ دو، رب چاہی اختیار کرو، جی چاہی پر مت لو، اللہ کے چاہنے کے مطابق زندگی گزارو۔ جس نے اللہ کے چاہنے کے مطابق زندگی گزاری، آخرت تو بنی ہوئی ہے، اس دنیا کو بھی اللہ بنا کر رکھ دیں گے، یہ دنیا بھی بن جائے گی۔ جس نے جی چاہی کو قربان کر دیا، من چاہی کو قربان کر دیا۔ ہاں، جی چاہی کو قربان کرنے میں آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اس میں آدمی کو تحمل مزاجی سے کام لینا پڑتا ہے، برداشت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے ایک وفد آیا، مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ بحرین یہ دمام کے قریب جگہ ہے سعودی عرب کے اندر، وہاں سے یہ وفد آیا، لمبا فاصلہ، مٹی میں ایٹے ہوئے، تھکے ہوئے۔ مسجد نبوی کی جو دیوار تھی بہت چھوٹی تھی، جیسے قریب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے سارے ساتھی اپنے سواریوں سے کود کود کر حضور کے پاس۔ ان کا جو سردار تھا اور عبد قیس اجش، عبد قیس، اس نے کیا کیا، ساری سواریوں کو سنبھالا، سامان سنبھالا اور ایک جگہ ٹھکانے پہنچایا، اور خود نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے فرمایا، اے اجش، تمہارا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند آیا۔ کون سا عمل؟ تمہارے اندر 2 خاصیت ہیں، ایک تحمل مزاجی ہے، تحمل مزاجی، ناگواری آئے، طبیعت کے خلاف بات آئے اس کو برداشت کر لینا، اور دوسرا یہ ہے بردباری ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول،
یہ دو صفات میرے اندر ہیں، یہ اللہ کی عطا کی بھی ہیں یا میں نے محنت کر کے اپنے اندر پیدا کی ہیں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ اللہ کی عطا کی بھی ہیں۔ بردباری، جلد بازی نہیں، تحمل مزاجی، تکلیفیں آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، عمل کرتے کرتے طبیعت کے خلاف بات اٹھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھایا ہے، برداشت کرو، سہ جاؤ، ضبط کرو۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ عمل کرتے کرتے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، فجر کا وقت ہو گیا، راتیں مختصر ہیں، فجر کی جماعت ہے، یہ جو فجر کی جماعت ہے نا اور عشاء کی جماعت، اگر ساری رات آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تو راستہ بتایا ہے۔ جس نے فجر کی جماعت، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، ساری رات۔ اس کا اہتمام ہو۔ یہ تو منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی ہے، اس کے لیے فجر بھی مشکل ہے، عشاء بھی مشکل ہے۔ فرمایا اگر عشاء کی نماز میں گھسٹ کر بھی جانا ہو تو گھسٹ کر جائے اور جماعت میں شریک ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، بتایا، تعلیم دی، تحمل مزاجی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں کوئی مخالف مل گیا، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مخالف نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن رہے ہیں، بلکہ مسکرا بھی رہے ہیں۔ ابو بکر حیران پریشان، آخر رہا نہیں گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس مخالف کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، سن رہے تھے، بلکہ مسکرا بھی رہے تھے، میں نے جواب دیا تب چلے آئے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے ابو بکر، جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں فرشتے کا جواب سن رہا تھا، فرشتے کے جواب پر مجھے مسکرانا آ رہا تھا، تم نے جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا تو وہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا آیا۔ تم نے جواب دے دیا، فرشتہ چلا گیا، میں بھی چلا آیا۔ امت کو پیغام دیا، برداشت کر لو، سہ جاؤ، ضبط کرو، ناگواری آئی ہے، طبیعت کے خلاف بات اٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے، ناگواری آتی ہے صبر کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے شکر کرتا ہے، دونوں خیر میں ہیں، دونوں جذبات خیر کے ہیں۔ ناگواری آئی صبر، اور راحت پہنچی شکر، فرمائے دونوں خیر پر۔ صبر کہاں تک کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک ساتھی سے فرمانے لگے، دیکھو وہ دور دیکھو عورت، حبشی عورت، بوڑھی عورت،
یہ اہل جنت میں سے ہے. ایک قصہ سنانے لگے. ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہی عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں, دعا کروانے کے لیے آئی ہوں. مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھ سے ختم فرما دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں دعا کروں گا تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی, لیکن اگر تم اس بیماری کی وجہ سے صبر کرو میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے جنت ہے. کیا چاہیے؟ دعا مانگو بیماری دور ہو جائے یا جنت چاہیے؟ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے تو جنت چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرنا, صبر کا بدلہ جنت ہے. پھر جاتے جاتے کہا اے اللہ کے رسول میں تو عورت ذات ہوں, مرگی کا دورہ آ جائے, ایسا نہ ہو میرا سطر کھل جائے, اتنا تو دعا کر لیں دورہ جب آئے میرا سطر محفوظ رہے. حضور نے دعا مانگ لی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس پر مرگی کے دورے آتے رہے اور کبھی اس کا سطر نہیں کھلا. کیا ہے؟ صبر کرنا, برداشت کر لینا, سہ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, کوئی ناگواری آ گئی, پریشانی آ گئی, واویلا نہیں, شور شرابہ نہیں, چیخنا چلانا نہیں, ضبط کرنا. ابو طلحہ ایک صحابی ہیں, فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک بچہ دیا اور حضور کی خدمت میں اس کو لے کر آتا. حضور اس بچے سے مانوس ہو گئے, یہاں تک کہ بچہ رینگنے لگا, پھر چلنے بھی لگا. حضور اس سے بہت محبت. وہ بچہ بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا, میری بیوی اس کی خدمت میں. شام کو میں کام سے گھر آیا, بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہ بچے کو آرام آ گیا, میں مطمئن ہو گیا. ابو طلحہ فرماتے میں مطمئن ہو گیا, بچے کو اطمینان آرام آ گیا. پھر رات کو میری بیوی جیسے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اس طرح سے ملاب ہوا, اور صبح صادق سے پہلے بیوی نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کیا بات ہے؟ ایک سوال کرنا ہے. کیا سوال ہے؟ کوئی امانت دے, پھر کچھ وقفے کے بعد کہے میری امانت واپس کرو, کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے میں نے بیوی سے کہا امانت واپس کرو, اس کی امانت ہے. کہ بس یہ بتانے کے لیے میں نے یہ سوال کیا. اللہ نے ایک امانت دی پھر واپس لے لی, گھبراؤ مت, میں نے اس کو نہلا لیا, کفنا دیا. فجر کی نماز کے لیے جاؤ گے اپنے بیٹے کی لاش کو ساتھ لے کے جانا, حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا لیں گے. صحابی حیران, ایک عورت ذات ہے, فجر کی نماز کے لیے جنازے کو لے کر گئے, حضور کے سامنے رکھا, سارا قصہ سنا دیا. حضور نے برکت کی دعا دی, اس رات کے ملاپ سے تمہیں اللہ بہترین قسم کی اولاد دے. فرمایا کتنے لڑکے ہوئے اور سارے قرآن کے حافظ بن گئے. صبر کرنا, ناگواری آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, اللہ سے مانگنا. اور یہ جتنی پریشانی آتی ہیں راستہ بند کرنے کے لیے نہیں آتی, بلکہ سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے آتی ہیں, رجوع اللہ کے لیے آتی ہیں, اللہ سے مانگنے کے لیے آتی ہیں, استغفار کے لیے آتی ہیں, اپنے احوال کی اصلاح کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے
یہ ہمیں عجیب کام دیا ہے تبلیغ کا کام. مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہیں فساد ہو جاتا, کہیں سیلاب آ جاتا, کہیں اور کوئی مشکل آ جاتی, فرماتے جماعتیں بھیجو, وہاں پر جماعتیں بھیجو تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے, اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. جماعتیں بھیجتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے کسی جگہ کسی وجہ سے اللہ تعالی اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن وہاں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف کر لیتے ہیں. وہ 3 قسم کے لوگ کیا ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے, آخر رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے. جہاں یہ 3 قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف کر لیتے ہیں. یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ اپنی امت میں بنفس نفیس موجود ہوں کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا, یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اگر اللہ کا کوئی عمومی عذاب آئے, وہاں نیک لوگ ہوں, صلح ہوں, صالحین ہوں, کیا ان پر بھی اثر پڑے گا؟ فرمایا ہاں, جب خباثت کا غلبہ ہو جائے, جب خباثت کا غلبہ ہو جائے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ناچ گانے عام ہو جائیں, گالی گلوچ عام ہو جائے, پینا پلانا عام ہو جائے, پھر زلزلے آتے ہیں, زمین حرکت میں آتی ہے, اور یہ زلزلے آتے ہیں ان بدعمالیوں کی وجہ سے. جب عمومی طور سے فضا بگڑ جائے, اعمال بگڑ جائیں, خراب ہو جائیں. وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے عذاب میں ڈوبنے لگا. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, اے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ میرے اہل کو بچائیں گے. اللہ نے جواب دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس کی عمل غیر صالح ہیں, اس کے عمل بگڑے ہوئے ہیں, اس لیے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, لیکن اللہ فرما رہے نہیں, اعمال بگڑ گئے, خراب ہو گئے. جہاں جماعتیں پہنچتی ہیں وہ مسجدوں میں رہتی ہیں, 10-12 ساتھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں, پھر ان کو تہجد کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. یہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دیتا. تہجد کے وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر خود نازل ہوتے ہیں, خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ کو میں پورا کروں, ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو میں پورا کروں, ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی رات کو بھری رہتی, آباد رہتی. صحابہ اکرام کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہے, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی استغفار کر رہا ہے. آباد. پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہہ رہا ہوں، جو تہجد کی پابندی کرتا رہے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی نہ بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دنیا میں چاہے کتنا ہی زندہ رہیں، آخر کار مرنا ہے، کیسا ہی عمل کریں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے اور مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ سفر میں نہ حضر میں تہجد کی نماز چھوڑی۔ ہاں راتیں مختصر ہو گئی ہیں، لیکن یقین کی راتیں آتی ہیں، اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں۔ 9 ذی الحج کی رات، 10 ذی الحج کی بھی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جو عیدین کی راتوں کو جاگے عبادت کے لیے، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن دلوں پر مردنی چھا جائے گی۔ عید کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، پھر 9 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، یہ راتیں جاگنے کی ہیں، مانگنے کی ہیں۔ اللہ سے مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے علاقے والوں کے لیے بھی مانگیں، ملک والوں کے لیے بھی، اور ساری امت کے لیے مانگیں۔ فرمایا جس کو امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، امت کے کوئی خیال نہ ہو، اس کو امت سے کیا واسطہ؟ یہ امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایک امت چھوڑ کر گئے، کوئی قوم نہیں، کوئی زبان والے نہیں، کوئی علاقے والے نہیں، کوئی طبقے والے نہیں، کوئی قبیلے والے نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا، تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے بنائے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، پھر اللہ نے مختلف قبائل میں تمہیں تقسیم کیا، پہچاننے کے لیے، تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں۔ حضور کے زمانے میں بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، سہیب رومی ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سب اکٹھے ہیں اور ایک ہیں۔ اس امت کی قوت کو، طاقت کو اکٹھا رہنے میں رکھا ہے۔ اور کیسے اکٹھا رہیں؟ فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر میں کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، دھڑ میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے۔ یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے۔ خبردار کیا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہماری قوت اکٹھا رہنے میں ہے، ساتھ رہنے میں ہے، اجتماعیت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو، ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے کا راز بتاؤں، طریقہ بتاؤں، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کرنا یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، جو جان پہچان جس سے ہوگی اسی کو سلام کریں گے، جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام نہیں کریں گے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑا ہمیشہ خیر اور برکات کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔